ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ قیامت قریب سے قریب تر آ رہی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ قیامت کے بے حد قریب ہونے کی علامات ہیں، جن میں سے ایک وہ واقعہ ہے جو تمیم داری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آیا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم سمندر میں سفر پر تھے، موسم خوشگوار تھا اور سب کچھ اپنے معمول کے حساب سے چل رہا تھا۔ ہماری کشتی پر 30 لوگ سوار تھے جو کہ لخم اور جذام قبائل کے تھے، لیکن اچانک سمندر نے اپنا انداز بدل دیا اور اس کی موجیں تیز ہونے لگی۔ موجوں کے تیز ہونے کی وجہ سے کشتی بے قابو ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس بات سے بھی بے خبر ہو گئے کہ ہماری کشتی کس سمت میں چل رہی ہے۔ آخر کار جب ملاح سے بھی کشتی نہ سنبھلی گئی تو وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ ان آفت کی گھڑیوں میں کب رات کٹ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نیا دن شروع ہونے کو تھا۔ صبح کی کرنیں ہمارے آنکھوں کو لگی تو ہم خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا کہ بہت دور ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے جس پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ ملاح کو نئی امید ملی اور اس نے کشتی کا رخ اس جزیرے کی جانب کر دیا، اور ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ ہم سمندر میں بھٹک گئے تھے۔ ملاح کی پوری کوشش کے بعد رات ہونے سے پہلے پہلے ہم اس جزیرے پر اتر گئے۔ جزیرے پر بڑے بڑے درخت تھے جس میں سے ایک بالوں والی عجیب سی مخلوق نمودار ہوئی۔ اس عجیب مخلوق کو انسان کی زبان آتی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے جب ڈرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو میرے جواب دینے سے پہلے پہلے اس مخلوق نے خود جواب دیا، میں جاسوس ہوں ایک ایسی چیز کا جو تم لوگوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ پھر اس مخلوق نے ہمیں اس کے پیچھے چلنے کے لیے کہا تاکہ ہمیں اس سے ملوا سکے جس کی وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بڑے بڑے درختوں کے درمیان میں سے وہ ہمیں ایک کھلی جگہ پر لے آیا۔ یہ جگہ بہت ہی ویران تھی، جہاں ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا جو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد زنجیروں کو زوردار جھٹکا دیتا تاکہ وہ اسے توڑ سکے۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے ہو کر ہم نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے جواب دیا، یہ تو تم جان ہی لوگے کہ میں کون ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے جواباً اس کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سمندر کے طوفان نے ہمیں اس کے علاقے میں لا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، بیسان کے بارے میں تمہیں کیا بتائیں؟ بولا، کیا وہ اب بھی پھل دیتا ہے؟ ہم بولے، ہاں وہ اب بھی پھل دیتا ہے۔ اس نے بولا، عنقریب وہ پھل دینا چھوڑ دے گا۔ پھر وہ بولا، مجھے دریائے تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم بولے، دریائے تبریہ کے بارے میں تمہیں کیا بتائیں؟ اس نے جواب دیا، کیا اس میں اب بھی پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا، ہاں بالکل، اس میں اب بھی بہت پانی ہے۔ وہ بولا، عنقریب دریائے تبریہ خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ بولا، مجھے زغام کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے سوال کیا، زغام کے چشمے کے بارے میں تمہیں کیا بتائیں؟ تو اس نے جواب دیا، کیا اس سے اب بھی پانی بہتا ہے اور کیا اس پانی کے ذریعے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم بولے، ہاں اس میں بہت سارا پانی ہے اور لوگ اس کے استعمال سے بہت فصلیں اگاتے ہیں۔ پھر وہ بولا، مجھے اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو کہ عرب میں ہے۔ ہم بولے، وہ مکہ سے چلا گیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ میں ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے خلاف جنگ کی؟
ہم بولے ہاں، لیکن بہت سے لوگ اس کی بات ماننے پر بھی تیار ہو گئے ہیں۔ وہ بولا، جو لوگ اس کی بات مان رہے ہیں وہ نفع اٹھانے والے ہیں۔ اب میرے بارے میں سنو، میں دجال ہوں اور مجھے بہت جلد آزادی مل جائے گی۔ جیسا کہ اس قصے میں آپ کو یہ پتا چلا کہ دجال نے کچھ اندیشے لگائے تھے کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی میں نکلوں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سن 2020 میں، جہاں دنیا پر فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اور جو نشانیاں دجال نے بتائی تھی وہ پورے ہونے جا رہی ہیں۔ آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو زمین پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ 2019 سے شروع ہونے والی قحط سالی 2022 تک رہے گی، جس کی وجہ سے اسرائیل کا علاقہ بحسان مزید 2 سال تک خشک رہے گا۔ اس علاقے کے وہ درخت جو کھجور کی پیداوار کرتے ہیں وہ مزید 2 سال تک کھجور پیدا نہیں کر پائیں گے، جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے مسیحا دجال کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے لگی ہے۔ چونکہ قحط اسی وجہ سے آتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2019 سے 2022 کے درمیان کے قحط کے دوران دریائے تبریہ میں پانی کی مقدار تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس سے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دجال نے جو دوسری پیشگوئی کی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ چونکہ پانی کا لیول بہت نیچے جا چکا ہے تو اس کی وجہ سے زخام کے چشموں پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے، اور ان چشموں سے بھی پانی خارج ہونا بند ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہ اتنے صاف اشارے دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ اب دور نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس درجے کا ایمان عطا فرمائے کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین۔